السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ڈھیر ساری دعائیں لے کر اپنے چاہنے سننے دیکھنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اے رب کائنات، تمام مسلمانان عالم کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما اور ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے مسائل لے کر ایم بابو حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج آپ کے لیے انتہائی اہم اور جو ضروری مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا شارٹ یہ ہے کہ صف میں آپ نے کس طرح شامل ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دائیں شامل ہونا ہے، بائیں شامل ہونا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ پھر صف کا سیدھا کرنے کا سیمپل طریقہ کیا ہے، صف کا سیدھا کرنے کا سیمپل طریقہ کیا ہے۔ ایک صف یا دو صفیں مکمل ہو، آپ پیچھے اکیلے ہیں تو آپ کیسے امام کے ساتھ شامل ہوں گے، یہ تین باتیں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اگر ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے مسئلے، اگر نہیں تو آپ کو مسائل سمجھ نہیں آنے۔ سب سے پہلی بات کہ جب امام کے پیچھے ہم آ کر دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، دائیں دروازے سے داخل ہوئے دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، بائیں دروازے سے داخل ہوئے بائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، صف کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ دائیں سے، بائیں سے یا درمیان سے؟ تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نہ دائیں کھڑے ہوں گے، آپ نہ بائیں کھڑے ہوں گے، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، درمیان میں کھڑے ہوں گے۔ افضل طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اور دوسری بات کہ صف سیدھا کرنے کا سیمپل طریقہ، آسان سا طریقہ کیا ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی صفوں کے اندر سیدھا پن پیدا کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اگر سیدھا نہیں کرو گے، جس طرح صفیں ٹیڑھی ہیں، تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھاہٹ پیدا ہو جائے گی، جو کہ ہے صفوں کو سیدھا کرو، نہیں تو تمہارے دلوں کے اندر ٹیڑھاہٹ پیدا ہو جائے گی، دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنے کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹخنے اور اپنی جو ایڑیاں ہیں، ٹخنے اور ایڑیاں یہ ملانی ہیں، ٹخنے اور ایڑیاں ملانی ہیں، اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، ٹخنے اور ایڑیاں ملانی ہیں اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، تو ہماری صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی انگلیوں سے انگلیاں ملانی ہیں، نہیں، حدیث کے اندر جو آیا ہے لوگوں کو وہ سنانا چاہیے، وہ بتانا چاہیے۔ کندھے سے کندھا، ایڑی سے ایڑی، ٹخنے سے ٹخنا ملے گا تو آپ کی صف سیدھی ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز کہ ایک صف مکمل ہے، دو صف مکمل ہے، آپ پیچھے اکیلے ہیں، آپ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے جاتے ہیں، ڈائریکٹ آ کے آپ نماز شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ آپ رکوع میں جانے کے وقت تک انتظار کریں کہ دوسرا شخص آئے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو، دوسرا شخص آئے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ یا دوسری صورت کہ اگلی صف میں کوئی سمجھدار آدمی ہے جس کو مسئلے کا پتہ ہو، آپ اسے اپنے ساتھ کھڑا کریں، اسے اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ تو یہ ہے طریقہ صفوں کو مکمل کرنے کا، صفوں کو سیدھا کرنے کا، صف میں شامل ہونے کا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو دوسروں تک اس مسئلے کو ضرور پہنچائیے، ضرور پہنچائیے۔